پہلے 5 سال میں کوئی پرابلم رہی ہے ان کو زیادہ ہوتا ہے یا کسی کو بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کسی کو بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن بیکاز دوز آر اونلی کیمیکل. فرسٹ 5 ایئرس ہیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ آپ کی نہیں ہوئی ہوتی بٹ ایموشنل برین سروائیول برین جس کو ہم کہتے ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوتا ہے. سو دا چائلڈ از فیلنگ ایوری تھنگ دیٹس کمنگ فرام دی انوائرمنٹ. پہلے 5 سال میں ہو جاتا ہے. یہ پہلے 5 سال میں ہوتا ہے. ایک ہی مرد ایکچولی ہماری فیملی سسٹم میں سب کو پالے گا. ادھر جہاں بیسکس ہی نہیں ہے, آپ کی سینس آف سیفٹی نہیں ہے, آپ کی وہی چیز نہیں ہے, تو آپ کتنا یہ افیکٹ کرے گا سوشو اکنامک سسٹم آپ کی پرسنالٹی کو اینڈ ڈیولپمنٹ کو. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بچوں کو چپیڑے مارنا از نارمل تھنگ ابھی تک. سروائیول برین تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا تو آپ کا جو اوتھینٹک میں کیا فیل کر رہی ہوں کیم ان, دیٹس وین یو کوڈ ٹیک اے اسٹینڈ, دیٹس وین یو کوڈ ڈو دیز تھنگس. وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, حالانکہ اس کا رائٹ ہے. بیکاز ونس یو آر آف سرٹن ایج ڈو اٹ یور سیلف. وہی والی انیشیٹو ورسز گلٹ, وہ گلٹ میں ہی رہتا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے, میں ہی کروں گا, اگر میں نہیں کروں گا تو سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. بھائی ہونے دو کولیپس. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. آج کا شو شروع کرنے سے پہلے میں یہ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے شوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنے سے پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں. پلیز آپ جب بھی آتے ہیں ہمارے فورم میں اور ہمارا شو دیکھتے ہیں, سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہمارا شو الگوریدم میں آ جائے جہاں یہ بات دور تک پہنچ سکے. کیونکہ میرے پروگرام میں چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو, پالیٹکس پہ ہو, انٹرویو ہو, میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایکسپرٹ میرے ساتھ ہے اس سے وہ انفارمیشن حاصل کی جا سکے جو آئندہ زندگی میں ہمارے کام آ سکتی ہے. میرا یہ چینل میرے لیے بھی ایک نالج ہب ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ تمام سوالات پوچھوں تمام اینالسٹ سے, ڈاکٹر سے, ایکسپرٹ سے جو کہ مجھے نہیں پتہ, اور یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے. جتنا آپ سبسکرائب کریں گے ہمارا الگوریدم ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. آج دوبارہ ہم ایک شو کر رہے ہیں ڈاکٹر ایزا کے ساتھ, اور آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی شروع کے 5 سال جو بچے کے ہوتے ہیں اس میں جو اس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ جس قسم کی ہوتی ہے, اور جو ریئیکشن پیرنٹس کے ٹورڈز دا چائلڈ ہوتے ہیں وہ اس کی تمام زندگی کی ایموشنل جو ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ وہیں سیٹ ہو جاتی ہے. تو ہر پیرنٹ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس 5 سال میں آپ جو کرتے ہو وہ آپ کی بچے کی پرسنالٹی تھرو آؤٹ دا لائف رہتی ہے. تو یہ 5 سال کتنے امپورٹنٹ ہے, آج ڈاکٹر ایزا نے ہمیں یہی بتایا ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ پہلے سال سے لے کے آہستہ آہستہ آپ جو ریئیکشن اور جو ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے, 95% آف یور برین از ڈیولپڈ ان دوز 5 ایئرس. تو کوئی بھی پیرنٹ جب ان 5 سالوں کو سمجھ لے گا اس کا بچہ آگے جا کے زندگی میں اتنا ہی ایک نارمل اور خوش انسان بن سکتا ہے. سو ہونے والے پیرنٹس کے لیے, ہونے والے گرینڈ پیرنٹس کے لیے, سب کے لیے یہ پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے. ویلکم اگین ڈاکٹر ایزا. آپ کے ساتھ ابھی تک جو میں نے 2 پوڈ کاسٹ کیے ہیں, یا تو وہ ٹاپک ایسا تھا یا آپ اتنی اچھی ہیں کہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کو کیسا لگا. Thank you so much for saying that. It's not because of me, it's because the topic is very, I think a lot of people connected to it. ان کے relevant تھا بہت سے لوگوں کے لیے. And so I think, اور جس طرح آپ نے میرے سے questions پوچھے, I think it was the relationship between us and the comfort. I think that came off and people felt connected. It's all about connection. So like I said کہ ہماری اگر ہم کسی بھی کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں, کچھ ان کو سمجھ آ جائے سے, ہماری تو انٹینشن یہ ہے کہ that's what we need to do. انفارمیشن if it can help you. یہ چینل بھی اسی لیے شروع ہوا تھا کہ اگر ایک انسان کی بھی زندگی میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے ہماری کسی انفارمیشن سے, سائنٹیفک ڈیٹا کی مدد سے جو آپ لوگ باتیں ہمیں بتاتے ہو ایکسپیرینس سے, اگر ایک کو بھی اس سے ہیلپ ہو رہی ہے تو آئی تھنک کہ جسے کہتے ہیں محنت کا مجھے یہی اجر چاہیے, یہی پھل ہے محنت کا. سو اگر ہماری انٹینشن یہ ہے تو آئی تھنک جو بھی فیڈ بیک بہت پازیٹیو ملی ہے, لوگ بہت ریلیٹ کر رہے ہیں. جیلسی, انوی, ہیٹریڈ, یہ وہ فیلنگس ہے جس سے ہر انسان
گزرتا ہے لائف میں کبھی نہ کبھی اور ریلیٹ کر سکتا ہے بٹ ہم ڈینائی بھی اس کو اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو نیگیٹو اس میں ڈال دیتے ہیں. اب آئی تھنک لوگوں نے ریئلائز کیا ہے کہ اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ طرح سے نارمل ہیلدی ایموشنز ہیں. اف یو ہیومن یو گوئنگ ٹو فیل دیم, لیکن ہم ان کو کس طرح اس کو چینلائز کرتے ہیں, دیٹ میکس دا ڈفرینس, اور وہ آپ کی چوائس ہے. دیٹس یور چوائس. اچھا ڈاکٹر ایزا, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ہم بچوں کی سائیکی سے شروع کرتے ہیں, بیکاز جب میں یہ ریسرچ کر رہی تھی مجھے پتہ چلا کہ جو 1 to 5 years آف یور لائف ہوتے ہیں بچپن میں, پیدا ہونے سے 5 سال کی عمر تک, جس میں آپ بولنا سیکھتے ہو, چلنا پھرنا, خود کھانا کھانا, یہ سب سیکھتے ہو. یہ وہ سال ہوتے ہیں جس میں آلموسٹ 80 to 95 آپ کا ایموشنل برین ڈیولپ ہوتا ہے. سو فرسٹلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ از اٹ ٹرو؟ اٹ از ٹرو, بیکاز جو فرسٹ 5 years ہیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ آپ کی نہیں ہوئی ہوتی, بٹ ایموشنل برین, سروائیول برین جس کو ہم کہتے ہیں, وہ فور فرنٹ پہ ہوتا ہے. سو دا چائلڈ از فیلنگ ایوری تھنگ دیٹس کمنگ فرام دی انوائرمنٹ, دا مدرز موڈز, دا پیرنٹس ریلیشن شپ ود ایچ ادر, دا ایموشنل ایٹماسفیئر, ہر چیز وہ وسٹرلی باڈیلی فیل کرتے ہیں. دا ایموشنل برین از ٹیکنگ اٹ ان, ناٹ دا کوگنیٹیو. پروسیسنگ تو ابھی اوبیسلی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہوئی. مطلب ابھی اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میں نے بیچ میں کیا انپٹ دینی ہے اور ریئیکشن دینا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ فیلنگ کس کی ہے, بٹ دے فیل ایوری تھنگ. یعنی کہ جب ہمیں لگتا ہے ایک بچہ کلکاریاں مار رہا ہے اور اپنا لیٹا ہوا ہے, اور اگر پیرنٹس ان دا بیک گراؤنڈ ایک دوسرے سے اونچی اونچی بات بھی کریں تو بچے پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. Absolutely. The child is picking up on the energy, the tone, everything جو environment میں ہے. So وہ آپس میں جو بھی بحث کریں, ہم کہیں گے بچے کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, بچے کو سمجھ نہیں آ رہی, بٹ اس کو وہ انٹرنلائز کر رہا ہے سب کچھ. تو اس کے لیے ان دا فیوچر یہ چیزیں نارمل ہوں گی پھر, کہ لڑو بیوی سے, شور بچاؤ, جو مرضی کرنا ہے. obviously کیونکہ فیملیارٹی ہو گئی نا اس کے, شروع سے آپ نے یہ دیکھا, اینڈ شروع سے آپ کی یہ آپ کے سمجھنے سے پہلے ہی آپ کی یہ انوائرمنٹ ہے, تو آپ اس کے ساتھ فیملیئر ہو گئے. وی بیکم فیملیئر, then you are comfortable with then you are comfortable with that. Yes. اور یہ پہلے 5 سال میں ہو جاتا ہے. یہ پہلے 5 سال میں ہوتا ہے. سو لیٹ می جسٹ واک یو تھرو دس. دیکھیں جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, دا ہیومن چائلڈ از کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ آن somebody else, the primary caregiver who's usually the mother. First, اس لیے میں کہتی ہوں first 1 to 5 years usually, like I'm not making a generalization. یہ تو وہ والا پیریڈ ہے جس میں آپ کو فزیکلی بچے کی کیئر فزیکلی کرنی ہے, قدم قدم پہ کرنی ہے ہر وقت, ہر سیکنڈ پہ. It's just that you have to be completely present for the child from 1 to 5 because the baby is completely helpless. یہ دیکھیں اسی طرح تو بچے کے ساتھ بانڈ بھی ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن اس کی ساری جو پرسنالٹی ہے وہ وہاں سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے. سو دا فرسٹ 1 year of a child's life, I'm going to use یہ تھیوری ہے ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی, اس کو تھوڑا سا یوز کرتے ہیں تاکہ اس کے لیے, اس لیے میں یوز کر رہی ہوں تاکہ ایکسپلینیشن ذرا بہتر ہو جائے, تو ایزی ہو جائے سمجھانے کے لیے. صرف دیٹس دی اونلی تھنگ. میں زیادہ اس طرح اینڈ یو کین آسک می اینی کوسچنز, اینڈ یو کین آسک می اینی کوسچنز اگر کوئی جو سمجھ نہیں آئے گی. میں کوشش کروں گی میں ٹیکنیکل لینگویج نہ یوز کروں, اینڈ آئی اسٹک ٹو اردو, بٹ انگلش کے تھوڑے سے ورڈس آبویسلی بیکاز تھیوری انگلش میں ہے. تو اٹس دا فرسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ از ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ, جس میں بچے کا سینس آف سیفٹی ان دا ورلڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ وہ ٹرسٹ کرنا شروع ہوتا ہے, اٹس جسٹ کہ از دا ورلڈ اے سیف پلیس. سو دے اسٹارٹ ٹرسٹنگ or not trusting the world to be a safe place, which means کہ اگر میں رو as a child, if a child is crying, اس کے لیے کوئی رسپونڈ کرتا ہے اس وقت یا نہیں, اس کو کوئی آ کے اٹھاتا ہے یا نہیں. when the child wants something, is it given to him, اس سے اس کی sense of trust develop ہوتی ہے through this mirroring by the mother being attuned. اب attunement کا جو word ہے اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گی, میں سمجھا دیتی ہوں. سو فار ایگزامپل دا بیبی از کرائنگ, تو اگر اٹیونڈ مدر ہوگی نا, اس کو یہ پتا انٹویٹیولی پتا چل جائے گا کہ یہ بچے کو نا میرے ابھی کیا نیڈ ہے, بیبی از ہنگری, ایز اپوز ٹو ورنہ پیمپر بار بار بدلنا شروع کر دے. وہ ہوتا ہے. اور اٹیونمنٹ کیسے ہوتی ہے ماؤں کے اندر, یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے اٹیونمنٹ کی, لیکن اٹیونمنٹ اتنی ماں کی نہیں ہوگی اگر وہ اپنے ساتھ اٹیونڈ نہیں ہے. سو اف فار ایگزامپل وہ انگزائٹی سے گزر رہی ہے, اس کو ڈپریشن
डिप्रेशन है, उसकी अपनी इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है बिकॉज उसने इतना कुछ और करना है, कैसे अट्यून्ड हो सकते हैं? हम अट्यून्ड होते हैं इस वक्त भी, फिर अगर बहुत हम हरास्ड हों वो करके हमारा दिमाग फोकस नहीं कर सकता ऑन एनीथिंग. सो हाउ इज द मदर सपोज टू बी अट्यून्ड अगर उसकी इन्वायरमेंट केओस है सारा वक्त, और होती है या केओटिक इन्वायरमेंट सारी माओं की आई थिंक मोस्टली होती हैं. दे हैव टू डू सो मच एंड दे हैव टू मैनेज सो मच. ऊपर से आप सोचें कि आई वांट टू ब्रिंग इन अनदर पार्ट ऑफ दिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. एग्जैक्टली. जरा थोड़ा सा आप मुझे अब थोड़ा बताएं. पोस्टमार्टम डिप्रेशन वो है पार्टम के जब डिलीवरी के बाद आपके हार्मोन्स ऐसे रिएक्ट करते हैं कि आप एक सिवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये कई दफ़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि आप सुसाइडल भी हो जाते हैं, और इससे भी आगे की हद ये है कि यू वांट टू हार्म योर किड इवन. या होता है. सो ये कुछ लोगों में जिनके पहले 5 साल में कोई प्रॉब्लम रही है उनको ज़्यादा होता है, या किसी को भी हो सकता है. देखें किसी को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, because those are only chemical. That's a chemical imbalance in your brain. It's biological. It's not something that can be controlled. लेकिन हम यहाँ एड्रेस करते हैं. मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं विद पोस्टपार्टम, उनकी लोग कह रहे हैं ओ बच्चा हो गया है, सब कुछ, या हमने 10 किए थे तो तुम्हें क्या हो रहा है, उठो, गेट योर एक्ट टुगेदर. इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ बट पंजाबी में बोला जा रहा है. आप बोले ना थोड़े से इस तरह के बहुत नेगेटिव कॉन्टेशन, मूड ही तुम्हारा ऑफ रहता है, बच्चे को तुम, और वो अग्रेशन भी होता है उनके अंदर, उसके अंदर होता है लाइक यू सेड, उसमें सेल्फ हार्म भी होती है. इतना ये डेंजरस पीरियड है. तो मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बच्चे की बात कर रही हूँ, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन है माँ को. लेकिन ऐसा मुझे ये बात बताइए, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ये इसकी नॉलेज हमें, चलो हम वो प्रिविलेज लोग हैं जिनको थोड़ी तालीम हमारे वालिदैन ने, आई थिंक हमें भी नहीं है, हम भी डिनाई करते हैं. वो अलग बात है. एटलीस्ट अब इस उम्र में मैं और हम माँ तो बन नहीं सकते, लेकिन हम अगर हमारी कोई आगे बच्चे के साथ ये होगा तो वी कैन टेल. ठीक है, ये नॉलेज हमें आ गई है. जो आम ख़वातीन हैं जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास की हैं, जिनके एक ही छोटे से घर में पूरी फैमिलीज रहती हैं, वो होता है, उनको तो ये कोई सोच भी नहीं सकता. उसके पास तो ये कैपेसिटी और लग्जरी भी नहीं है टू शो. कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो बाद में है ना कि लग्जरी वो किस तरह ये मैनेज करते हैं? वो नहीं मैनेज करती उनको तो, बल्कि और ज़्यादा वो जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट वो मदर इन लॉज और ज़्यादा कह रही होती हैं, हमने भी यही जो आपने बात की है, हमने भी किए बच्चे, व्हाट्स हैपनिंग टू यू, आप क्यों नहीं ये चीज़ें मैनेज कर रही, आप भी नहीं, तुम क्या हो, और उनको काम नखरे कर रही हो, ये कर रही हो, इन्हों तो आंदा ही नहीं. हाँ, और ऐसा नहीं किया बच्चा पैदा करके. आई डोंट नो, दिस लॉन्ग स्क्रिप्ट इज़ वेरी टॉक्सिक. बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें कही जाती हैं. उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमें वही बच्चा जो हमें इतना दिल था कि आए उस पर भी हमें नफरत हो रही है. होता है ये, दिस इज नॉर्मल, एंड हमने उसको पैथोलॉजाइज किया हुआ है. ये जान के कर रही है, इसमें कोई खराबी है. सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो हो रहा है ना, ये जो उनके ऊपर इतना प्रेशर और डाला जा रहा है, प्लीज गिव रिलीफ टू द मदर्स बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू. अच्छा, व्हाट आर द साइंस, अगर किसी सास के लिए जानना, या एनीबडी अराउंड दैट पर्टिकुलर वुमन who is going through this, what are the signs जिससे आपको अंदाज़ा हो कि इसका मसला सीरियस है थोड़ा? बिल्कुल ऑफ हो जाना, the inability to get out of bed, हर चीज़ डार्क नज़र आना. उससे बात तो करें, वो अगर बिल्कुल ही कोई उसको एंगेज ही नहीं कर रहा, अच्छा माँ बन गया, उसको बार बार आके मतलब कहा जा रहा है उठो, ये करो, अब तो ठीक हो जाना चाहिए तुम्हें, ये नहीं करना. ट्राई टू बी अ लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग. आई नो कि फैसिलिटीज़ नहीं होती लोगों के पास, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट थोड़ी सी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अगर आपने बेचारी औरत के लिए नहीं करना, आप वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए कर लें. बिकॉज लेकिन हमारे सोसाइटी में जो रिश्तेदारियाँ हैं उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि सास या नंद जिसके पास करीब शादी के बाद लड़की ज़्यादा होती है, वो तो एक ऐसा खौफनाक कंपटीशन है कि वेयर तो ये एक और हथियार मिल जाएगा सास को या किसी को भी. तो दैट्स रियली अनफेयर. एंड देन ये जो आदमी हैं, the husbands, they need to step in because उनको they have their child is equally theirs and they're responsible for the lady they brought who is their wife, who they brought into the home, and then they should man up. उनको positive masculinity वाला feature लेके आना चाहिए और उनको boundaries draw करनी चाहिए. I will absolutely give them the responsibility to do that. I understand what you're saying, लेकिन उसमें the men
need to, and it doesn't require education, it doesn't require anything, it just requires a little bit of emotional support and وہ تو understanding. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگین ان دس فیملی سسٹم آدمی کو اپنے ماں باپ، اپنی سائڈ آف سبلنگس کا کچھ ایسا ان پہ پریشر ہوتا ہے ٹو بی اے مین، اور اس مین میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ تو عورت تھلے نہیں لگنا، And that's not being اینڈ a man. کیئر از عورت تھلے لگنا. بالکل. سو ہاؤ ٹو کیسے یہ So بات عام کی جائے؟ these men need to realize کہ being a man is not being toxic masculine, عورت کو نیچے لگا کے کہ یہ بھی مطلب be کنٹرول کرنا. Being an actual man means taking care of things, being the giver, taking care of your woman. That is being the actual masculine, positive man. That's actual masculinity. ہم نے concept of masculinity کو کنٹرول میں کر دیا، اس کو یہ کرواؤ، اس کو وہ آرڈر بھی دو. پھر وہ مقابلہ جو ہو گیا ہوا ہے، اور آپ کی اپ برنگنگ میں یہ اتنا ڈالا جاتا ہے ماں باپ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، باقی سب جو ہے ماں باپ ماں باپ ماں باپ، اور وہ پریشر ایسا ہوتا ہے اور وہ گلٹ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی سائڈ لے کے جو طوفان برپا ہونا ہے بعد میں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے دے بیکم لائک And then they throw their poor wife and their kid. But let me add that, because میں نے آپ کو کہا ہے کہ first stage of development trust versus mistrust ہے. They're throwing their wife and the child under the bus, and they're ruining the future generations completely. تو کسی طرح تو سائیکل کسی کو بریک. ایک تو میں کہوں گی آدمیوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں، بٹ آئی ایم آلسو ریکویسٹنگ آل دا ویمن آؤٹ دیئر، تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ کمپٹیشن ہے، جو بھی ہے جیلسی ہے، جو بھی بڑا ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، آئی ایم ناٹ ڈیمینشنگ دیٹ. تھوڑا سا میٹا کوگنیشن لائیں، تھوڑا سا بگر ویو آف تھنگز لیں، اور تھوڑا سا احساس کر لیں، بیکاز آپ بھی ماں ہیں، رائٹ؟ آپ کی بیٹی بھی ماں بنے گی، آپ اس طرح تھوڑا سا خیال کر لیں گی تو آپ کی ہی جنریشنز آگے سے صاف اچھی طرح مطلب نکلیں گے. دے وونٹ بی دا سیم ٹراما کنٹینیوئنگ. یہ کیوں کرتے ہیں ہم کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے تو ہم نے اس سے ورس کرنا ہے؟ وائی کانٹ وی سے کہ ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی کانٹ وی سے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو میں نے اس کو ڈفرینٹلی کرنا ہے؟ کیوں نہیں یہ ہم کرتے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، بٹ یو ہیو ایکسپوجر ٹو دیز ویمن، ٹو ایوری ون. I آپ مجھے think بتائیں. it's economics basically. لیک آف ریسورسز. لیک آف ریسورسز، اور ایک ہی مرد ایکچولی ہماری فیملی سسٹم میں سب کو پالے گا. سو جو اکنامکس ہے دیٹ ہمارے ملک میں جب تک بیسک چیزیں گورنمنٹ نہیں مہیا کرے گی، اس کی رسپانسبلٹی نہیں لے گی، گڈ ایجوکیشن، گڈ ہاسپٹلز اور علاج کی سہولتیں، ایزی ایکسیس، ایجوکیشن، اور سر پہ چھت. اسٹرکچرل چینجز جب تک ایسے نہیں آئیں گے، جب تک مرد کو، ایک ہی مرد کو اگر گھر چلانا ہے اس کے لیے یہ سہولیات مہیا نہیں کی جائیں گی، اور جب تک عورت کو یہ نہیں سمجھا جائے گی کہ وہ بھی ایک ارننگ ہینڈ ہو سکتی ہے اپنے میاں کے ساتھ، اور اس کی پرورش ایسی ہی کی جائے، یہ بات عام کی جائے کہ گھر چلانے کے لیے دونوں کام کرو، اور گھر کے بھی کام مل کے کرو. بچے یہ سوچ کے پیدا کرو کہ کب تم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہو اکنامکلی، ایموشنلی، کہ تم بچے پال سکتے ہو، ان کا دھیان رکھ سکتے ہو، اور اس قابل ہو مینٹلی فزیکلی، تب تک نہ پیدا کرو، اور پلیز بچے کم پیدا کرو. I completely agree with that, because یہ بہت اسٹرکچرل چینجز کی ہمیں ضرورت ہے, and this needs to be, it's not, it's an ecosystem کہتے ہیں نا اس کو, یہ سارا ہمیں مجھے چینج تو کرنا لگتا ہے کہ the economic game بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. It does, absolutely. ہم ویسٹرن سائیکالوجی میں بھی ہم سوشل اکنامک اسٹیٹس اندر بار بار لے کے آتے ہیں, ایون دو وہاں اس طرح کا اسکیوڈ نہیں ہے جنرلی, لائک اٹس ناٹ کہ بالکل یا ہینڈ ٹو, مطلب آپ کے پاس چھت بھی نہیں ہے سر پہ, اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہاں بھی ہم لیتے ہیں بیکاز اٹ میکس سچ اے بگ ڈفرنس آن دا ویلفیئر آف دا چائلڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سوشو اکنامک اسٹیٹس کیسا تھا, وائی ڈڈ دس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اپیئر, اس میں کافی ریلیونٹ ہوتا ہے یہ. تو آپ سوچیں ادھر جہاں بیسکس ہی نہیں ہے, آپ کی سینس آف سیفٹی نہیں ہے, آپ کی وہی چیز نہیں ہے, تو آپ کتنا یہ افیکٹ کرے گا سوشو اکنامک سسٹم آپ کی پرسنالٹی کو اینڈ ڈیولپمنٹ کو. سو ایبسلیوٹلی دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کے اوپر چینجز
पैकेजेस तो ऑब्वियसली एट अ गवर्नमेंट लेवल आने चाहिए, एट अ मतलब स्ट्रक्चरल सेफ्टी मिलनी चाहिए सबको, बेसिक्स मिलने चाहिए, विच इज़ सम सॉर्ट ऑफ इनकम जिसमें ये सपोर्ट हो, ताकि हम एक दूसरे के अंदर से के नीचे से ना कार्पेट ना खींचते रहें कि वील टेक दिस, और स्कैसिटी माइंडसेट ना हो. एंड यू राइट, ये स्कैसिटी माइंडसेट से ही आता है कि विमेन अगेंस्ट द अदर, बिकॉज एक ही है तो उसको हमने अपनी साइड पे रखना है. आपको पता है इस दफ़ा औरत मार्च के एजेंडे पे क्या था? 2026 का एजेंडा ये था कि तमाम लड़कियों को 15 साल की एज के बाद एक वेलफेयर इनकम मिलनी चाहिए, क्योंकि जो काम वो घर में करती है, जो काम वो घर बनाने में, बच्चों को पालने में, और इवन अगर 15 साल की लड़की है वो माँ के साथ खाने भी बनाना शुरू हो जाती, माँ भी, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टन अमाउंट ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से एक लिपस्टिक ही ले लें और उसको पैसे ना मांगने पड़े. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बेसिक, बिल्कुल, और हमारी ख़वातीन को मियाँ बेचारे चलो खिला पिला तो ले, खाना 2 वक्त का दे दिया, सर पे छत दे दी, लेकिन उसको पैसा नहीं किसी सूरत मिलता, बिकॉज वो कंट्रोल है ना, पैसे से और कंट्रोल होते भी नहीं होते है, भी नहीं है, होते भी नहीं है ना. अब होते भी नहीं, दोनों चीज़ें हैं, दोनों right? हैं. और आई डोंट नो अबाउट लाइक जो हमारे ज़रा मिडिल क्लास लोग हैं या लिटिल अपर मिडिल क्लास में, उसमें भी मैंने देखा है कि दे आर लिविंग लविश लाइफ्स. नौकर हैं, फिलिपिनोज भी हैं, सब कुछ है, और क्रेडिट कार्ड भी हैं, लेकिन समहाउ उनके पास भी अपना पैसा नहीं होता. मतलब वो कार्ड का बिल जो है टक करके मियाँ के उस पे जाता है, और फिर मियाँ क्वेश्चन करता क्या है ये आज ज़्यादा शॉपिंग हो गई, ये टाइप बात है. दिस कांस्टेंट यू नो एक नैगिंग होती है ये. बिल्कुल, you're right. सो आई थिंक कि शादी से पहले निकाह नामे में बहुत सारी चीज़ें भी डिसाइड हो जानी चाहिए. खैर हम बच्चों की साइकोलॉजी से आगे So you're right, ये हम इधर पिन रखते हैं. आई थिंक दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी कैन पिक अप द थ्रेड Later. फ्रॉम. ये थ्रेड उधर से निकली है. you're right, and I think this is very important that you mentioned all these points. I think it should be given a lot of importance, because again जब तक हम पूरा ecosystem change नहीं करते, how can we expect these units of family to be there for. अब मैं ये जब बातें करूँगी कि this is the way the mother needs to be, this is the way the father needs to be, they even sound irrelevant, because वो कहते हैं कि वो अगर सेफ्टी नहीं है, क्या पता नहीं है नेक्स्ट मील कहाँ से आ रहा है, सर पे छत है, क्या हो रहा है, तो फिर ये चीज़ें किस तरह हम उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं. हम सर्वाइवल ब्रेन में हैं कॉन्स्टेंटली, तो हम कैसे हायर ब्रेन प्रोसेसेस की तरफ जा सकते हैं कि हम बच्चे का और तरह से ध्यान रखें. आई मीन दिस इज आल्सो लग्जरी, सो दैट्स व्हाई आई से कि बच्चे कम होने चाहिए. you're right, लग्जरी तो है ये भी करना, कि ये भी बात भी करना, हम जो ये भी बात करें ये भी एक लग्जरी वाले उसमें आ जाता है माइंड फ्रेम में. सो आई एम एब्सोल्युटली, जो ग्राउंडिंग है वो सबसे पहले इनिशिएटिव वहाँ से चेंज करना चाहिए. कमिंग बैक टू द चाइल्ड, वो हम आपने मुझे बताया कि फर्स्ट ईयर में वो ट्रस्ट के सीखता है कि मैं कर सकता हूँ दुनिया पे या नहीं. हाँ, और हमने ये कहा कि माँ उसकी हर आवाज़ पे, उसकी नीड पे वहाँ होती है और उसे कंफर्ट करती है, और उसको पता चल जाता है कि मेरी नीड होगी तो somebody is going to respond. ठीक है. And that sort of develops their trust in the world, as opposed to mistrust when nobody comes, when वो रो रहे हैं. लेटर ऑन आई थिंक ये आपकी इनसिक्योरिटीज रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी तमाम जिंदगी में. बिकॉज ये देखिए ना, मैं कह रही हूँ ना, फर्स्ट स्टेज है. अगेन लाइक आई सेड, द फर्स्ट ब्रिक ऑफ द हाउस जो आपने बनाना है पर्सनालिटी का, तो फर्स्ट ब्रिक जो है वो ट्रस्ट आपका डेवलप होता है इस स्टेज पे. तो ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी जो ऊपर जो भी ब्रिक्स आएंगी, जो भी आएंगी, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दैट इनिशियल फाउंडेशन. तो फाउंडेशनल ये नीड है, 1 to 2 years तक ये नीड होती है. सो इसके बाद आती है जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम 2 onwards, इट्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम. ये किस एज में होता है? ये 2 to 4 years तक. एंड अब बताएं, 2 to 3 years कह रहे हैं. सो शेम आपको पता है कि क्या होता है, डूइंग समथिंग एंड फीलिंग शेम के में से होता है. ऑटोनॉमी होता है द सेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, कि मैं ये कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंट वर्सेस
No. یس یو Yeah, کین سے دیٹ. yeah. دیکھیے اب بچہ جو ہے نا اس ایج میں اب 2 آنورڈز وہ کیا کر رہا ہے, تھوڑا سا موومنٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے, چلنا ادھر تو سیکھ لیا. چلنا بھی سیکھ رہا ہے, کہیں کرال کر رہے ہیں, دیر از اے ڈفرنٹ, وہ سب کا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں وہ کھانا پینا ذرا اپنے منہ میں خود ڈال کے ادھر ادھر ایکسپلوریشن کر رہا ہوتا ہے. تو بچہ وہ چیزیں ایکسپلور کر رہا ہے دنیا کی, مطلب وہ اپنی اسپل کرے گا کھانے پینے کی چیزیں, اپنے پلگ میں ہاتھ ڈالے گا, یہ چیزیں کرے گا. سو دا چائلڈ نیڈس سم سارٹ آف سیفٹی ٹو نو کہ وہ چیزیں یہ کر سکتا ہے وداؤٹ بینگ شیمڈ فار اٹ. یعنی کہ اگر آپ کا بچہ جو 2 سال تک ہے شاید ہلکا ہلکا چل رہا ہے واکر میں یا ایکسپلور کر رہا ہے, اب وہ اپنے بیڈ سے نکل کے انوائرمنٹ ادھر ادھر کی جو دیکھ رہا ہے, اس کو نظر بہتر آ رہا ہے, اس کو یہ, تو اگر اس میں آپ کنٹرول فریک ہو جائیں ایز اے مدر یا جو بھی اراؤنڈ ہیں کہ کچھ بھی انہیں نہ کرنے دیں اور ہر بات پہ ٹوکیں بالکل, اور ڈسپلن کرنے کی کوشش کریں اس ینگ ایج میں, تو وہ ان کا برین کچھ کرنے سے پہلے اس بات کا ڈر رکھے گا کہ ہائے میرے سے کچھ غلط نہ ہو جائے. اینڈ وہ غلطیوں کو دیکھیں کوئی بھی چیز ہم جب نہیں کرنے لگتے ہیں ایز این ایڈلٹ آلسو, ہمیشہ اس میں ہوتا ہے ریزنیبل ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ہم پھر ہمارا مائنڈ فریم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سارا وقت سوچ رہیں گے اس میں 20 ملین غلطیاں ہو سکتی ہیں, ایون تو وہ جو اچھی چیز ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہم نہیں فوکس کرتے. سو وی کائنڈ آف ہم پھر اسٹیگنیشن میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم وہ چیزیں کرنے سے بہت ڈرتے ہیں, فیئر ہوتا ہے ہمارے اندر. موسٹ آف اس ہیو دیٹ. سو دیٹ از ایکچولی کانفیڈنس. تو آپ کا کانفیڈنس بھی اسی ایج میں ڈیولپ ہوگا جو لیٹر آپ کے ریلیشن شپس میں, آپ کی پڑھائی میں, ایون آفس ورک میں آپ کیسے باس ہو, کیسے کالیگ ہو, ایوری تھنگ ڈیولپس. اور یہ کتنا آسان ہے کہ اگر ماں کو سمجھ آ جائے یا سب کو سمجھ آ جائے, پیرنٹس کو, سب کو, تو آپ کتنا سوچ سمجھ کے اگر یہ 5 سال صحیح طرح گزار لیں تو آپ کا بچہ کتنا اس کی پرسنالٹی میں بہتر ڈیولپمنٹ اس آئے, کو ریزیلینس اس کی ڈیولپ ہوگی. سو ساری زندگی وہ اپنی جو بھی چیلنجز تو سب کی زندگی میں آتے ہیں, ہمارے ہم ہوپ کرتے ہیں کہ نہ آئیں, وشز ہماری ہوتی ہے بچوں کے لیے, لیکن آتے ہیں, دے کین فیس دوز چیلنجز ان اے بیٹر مینر. ورنہ دا تھنگ از کہ اگر آپ کو سارا وقت ڈر ہی لگتا رہے کہ یہ چیز ہو جائے گی وہ چیز, تو آپ ایک ہی جگہ اسٹک رہو گے. پیپل ول دیر بی نو گروتھ. اٹس دی اپوزٹ آف دا گروتھ مائنڈ سیٹ. پھر آپ سارا وقت وکٹم ہوڈ میں ہی رہتے ہو کہ اچھا یہ میرے سے غلطی ہو رہی ہے. سو وٹ آئی ایم آلسو سیئنگ ہیئر عفت از کہ ایز اے مدر آپ نے بچے کو سیف گارڈ بھی تو کرنا ہے. اب اگر سوئچ ہے آگے اور وہ ہاتھ ڈال رہا ہے اندر, آپ بھی اپنا بتائیں, یا تو وہ آپ نے تو روکنا ہے نا, آپ اس کو کور کریں یا کچھ کریں. اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں کر رہا ہے, 10 دفعہ اسپل کرتا ہے, آپ کا بڑا اچھا کارپیٹ, آپ کارپیٹ وہاں سے اٹھا دیں, آپ اس کو کرنے دیں, وہ تو ہارم نہیں ہے نا اس میں. سوئچ میں ہاتھ نہ ڈالیں, اس کو آپ وہ چیز بتا دیں. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو سیف گارڈ. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دیر از بڑی کیوٹ ایک ویڈیو تھی جب ہمیں یہ اٹیچمنٹ ایکسپلین کر رہے تھے. دیر واز این ویڈیو آف, دس از ناٹ جسٹ ہیومن بینگس جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ اینیمل ورلڈ میں بھی ہوتا ہے. تو دیر واز اے مدر ایلیفینٹ, اس کے ساتھ نا بیبی ہوتا ہے, تو وہ ادھر ادھر ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پیچھے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ ایکسپلور کر رہا ہے. ایک دم سے کچھ ہوتا ہے نا, اس کو آ کے کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے, تو وہ ایک دم سے بھاگتا ہے اپنی مدر کی طرف. وہ بھاگتا ہے, بٹ دا مدر الاؤڈ ہم ٹو ایکسپلور. وہ بعد میں, بٹ شی واز دیئر ایز اے سیف ہیون. اس کو کہتے ہیں سیف ہیون سائیکالوجی میں, اٹیچمنٹ. تو مدر از سپوز ٹو بی دیئر ایز اے سیف ہیون, لیٹنگ دا چائلڈ ایکسپلور, بٹ لیٹنگ ہم نو اور ہر نو کہ میں ادھر ہوں. اینڈ the child runs back. The mother wasn't running to the child ran back to the mother. لیکن اگین آئی کم بیک ٹو دس سوسائٹی, اور ہمارا یہاں کا جو فیملی سسٹم 80% ہے کہ عورت نے گھر بھی سنبھالنا ہے ساتھ ساتھ, اور اس کے پاس کوئی ہیلپ بھی نہیں ہے. اگر جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ایک اچھی بات یہاں پہ یہی ہوتی ہے کہ آپ مل جل کے ایک بچہ پیدا کر بڑا کر رہے ہوتے ہو. پر اگین اس میں مدر کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, کتنا آپ ڈپینڈ کر سکتے ہو, کتنا نہیں کر سکتے ہو, تو وہ سیفٹی کا کتنا کیسے خیال رکھ سکتی ہے. کتنے سے گھر میں ہے, اسے کھانا بھی بنانا ہے, اسے برتن بھی دھونے, اسے کپڑے بھی دھونے ہیں, ٹانگنے بھی جانا ہے. سو یہ تو دیکھیں, دس از اے تھنگ دیٹ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ ایز ویل, کہ میں یہ کیسے یہ چیزیں بتا سکتی ہوں جب یہ آپ کی بیسکس ہی نہیں میٹ ہو رہی ہیں. اتنا کچھ کرنا ہے, بٹ آئی ول اسٹل سے سپورٹ دوز مدرس.
تھوڑا سا سپورٹ دینے میں یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام کر لو, کچھ سپورٹ دے دو, یو نو جسٹ بی پریزنٹ. جوائنٹ فیملی کا یہ فائدہ تو ہونا چاہیے نا کہ مے بی دا مدر ان لا اور دا سسٹر ان لا دے کین واچ دا چائلڈ فار اے بٹ, اور دے کین ہیلپ دا مدر بٹ, کسی ایک چیز پہ وہ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ دس از واٹ ویمن نیڈ ٹو ڈو ٹو سپورٹ ایچ ادر اینڈ فار دا گریٹر گڈ. اگین ہم نے یہ شروع ہی اس طرح کیا کہ گریٹر گڈ, ہم وی نیڈ ٹو لک آؤٹ سائڈ آف آور سیلوز ایز ویل. ہمیں تھوڑا سا نا کسی اور کے, اینڈ آئی ڈو بلیو ان دا لا آف وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ کارما. آپ تھوڑا سا اچھا کرو کسی کے لیے آؤٹ آف دا گڈنس آف یور, آپ کو آپ کے بچوں میں واپس آتا ہے, آپ کے لیے واپس آتا ہے. سو ٹرائی ڈوئنگ دس. اگر آپ کے ایز اے مدر ان لا میں اپنی وہ بنا کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا, یہ کر لے گی خود, میں نے بھی کیا ہے, ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا ہے تو ہم نے یہ کنٹینیو کرنا ہے سائیکل. Why don't we be the cycle breakers? Why don't اور we do اگر that? میاں سپورٹیو ہوتا ہے اور تھوڑا ہیلپ فل ہوتا ہے ٹوورڈس دا وائف, تو سب سے پہلی بات ہے بڑھی تھل لگ گیا اے تو میرے بندے نو عورت بنا چھڑے, اے تو آپ ہی یو نو I know. اتنی اگین ایز وی ڈسکس کہ اکنامکلی دیر سچ. بٹ یہ دیکھیں یہ صرف لوور اکنامک اسٹیٹس میں نہیں ہوتا, یہ تو اٹ گوز اپ کسی اور فارم میں آئے گا, وہ یہ نہیں کہیں گے, بٹ دیر از گوئنگ ٹو بی اٹینشن سیکنگ. آئی ہیو سین مدرز گوئنگ کہ اب ہم بیمار ہو گئے ہیں, ہمیں اٹینشن دو, یہ بھی کرنا سارا کچھ ناٹ ریئلی بینگ سک. نہیں, آپ اچھی بلی فیملیز میں بھی جب ایک ساس بھی جو ہوتی ہے وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے اب, اور رائٹ فلی سو بھی ہم اس کو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کپل نے کھانے پہ کہیں رات کو جانا ہے اور آپ کہہ دو کہ بچے کی کیئر کر لو, اور آگے سے اگر وہ بوڑھی عورت کہہ دے کہ یہ میرا کام نہیں ہے, آئی کانٹ, میں نے جلدی سونا ہے, تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. یہ ایکسیپٹیبل ہے, بٹ دیکھیں میں کہتی ہوں نا باؤنڈریز ود ان لمیٹیشنس. تھوڑا سا ایک طرف سے گیو اور تھوڑا سا ایک طرف سے دوسری طرف سے بھی گیو اور ٹیک بھی دونوں طرف سے. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے کھانے والا ایگزامپل دیا, میں اسی کا رپلائی کرتی ہوں. آپ مت جائیں نا 10 بجے کھانے کے لیے, آپ چلے جائیں 6 بجے چلے جائیں. لیکن لاہور میں تو یہی ہوتا ہے, یہ لاہور ہے, دین یو میک یور اون ریلیشن شپ ود یور سیلف نا. تو آپ کہیں کہ میں 6 بجے جاتا ہوں, اٹس اے کمٹمنٹ. اٹس اے کمٹمنٹ. پھر آپ بچے کو سلا کے جائیں, آپ ساری اس کی جو کیئر ٹیکنگ ہے وہ کر کے آپ یہ جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ناؤ یو کین ٹیک کیئر. اور اپ ٹو اے سرٹن ایج, 1 سال تک تو آپ بچے کو خود ہی کریں. اس کے بعد اگر آپ اس طرح کر کے ساری اس کی نیڈس فلفل کر کے آپ جا رہے ہیں, تب تھوڑی ناٹ ایوری ڈے رائٹ, آپ اس کو بھی تو تھوڑا بیلنس کریں, بیکاز اٹس انڈرسٹینڈیبل. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بفور ڈیسائڈنگ ٹو بی اے پیرنٹ آپ کو سیکھنا ہے. بالکل. ریڈ, وائی ڈو وی جمپ انٹو اٹ. آرام سے جا کے سوچ سمجھ کے ایک مقام پہ جا کے ایک کپل کو اکٹھے سوچ کے بچہ پیدا کرنا چاہیے. اور میں نے یہ چینج ایجوکیٹڈ لوگوں میں تو دیکھا ہے کہ کپل اب تھوڑا سا ٹائم لے کے, بالکل اس جنریشن میں ہوا ہے. آئی تھنک ہماری جنریشن میں بھی نہیں تھا, بیکاز میں تو بالکل مجھے تو ڈپریشن میں یو نو کہ میں اتنا زیادہ تھی کہ میں فوراً پریگننٹ ہو جاؤں, اینڈ آئی واز اونلی 26, اور تب مجھے لگتا تھا کہ میری ایج ہی ختم ہوئی. میں کیونکہ آپ کی بایولوجیکل ایج کا بھی تو ایک ٹائم ہے نا, سو دیر سو مچ that you need to explore. وہ سارا کچھ فرسٹ بیبی ہوتا ہے نا, اینڈ دیٹس when آپ کی ساری وہ دیکھیں, دس از نارمل. پوسٹ پارٹم ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اس پہ بھی آتی ہوں. ہم پھر تھوڑا ڈیویٹ ہو گئے کہ پہلے میں اس نے ٹرسٹ سیکھ لیا سال میں, اس کے بعد انیشیٹو لینے کا اسکل, اور یا ورسز شیم. انیشیٹو کیا ہوگا, انیشیٹو ان دا سینس اٹانومی, کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, کانفیڈنٹلی. اگر میرے سے گلاس ٹوٹ بھی گیا ہے 2 دفعہ تو میں تیسری دفعہ پھر بھی مجھے مائی مدر ول ٹرسٹ می, اٹس اوکے. دا مدر کیپ سیئنگ کہ اچھا ٹھیک ہے, وی کین ٹرائی اگین. سو وی کین ڈو دیٹ اینڈ دین موو آن سکسیزفلی ٹو دا نیکسٹ اسٹیج. ورنہ شیم بچے کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے کہ میرے سے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا. آئی واز سیئنگ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دیکھیں اس کے بعد 2 سے 3 سال. دیکھیں میں نے اس پہ ایڈ کرنا کہ آئی واز اے ویری کلمزی چائلڈ, اور میں ابھی بھی کلمزی ہوں. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کب بھی گر جائے گا. تو وہ والا جو ہے نا کہ سارا وقت مجھے یاد نہیں ہے, بٹ ڈر رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ پڑی تھی. بٹ آئی تھنک وہ سارا ایک پیرنٹل پیٹرن ہوتا ہے اسٹیج پہ, وہ ساری مائیں میں نے بھی کیا ہوا ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لائک فورگو دیٹ. اس کے بعد آتا ہے جو اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے ایرکسن کی, اٹس گلٹ ورسز انیشیٹو. اب گلٹ جو ہے آپ پلیز ٹرانسلیٹ کریں گے. اٹس لائک احساس سے جرم کے میرے سے کچھ غلط ہوا ہے, اور ہر وقت اس پہ آپ کو ایک
گلٹ از گلٹ اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو سب کو سمجھ آ جائے گا. اور یا یہ بھی ہوتا ہے نا گلٹ میں کہ میں کچھ, اور کئی دفعہ آپ کو خام خواہ کا گلٹ بھی ہوتا ہے جبکہ آپ نے کچھ غلط کیا بھی نہیں ہوتا. احساس جرم از واٹ اٹس کالڈ. اینڈ آلسو ٹیکنگ مے بی اوور رسپانسبلٹی کہ یہ مجھے میری بیکاز آف دیٹ مجھے اب اس کو کمپنسیٹ کرنا. تو دیٹس گلٹ. اینڈ انیشیٹو کیا ہوگا؟ انیشیٹو ہوگا مائی ایبلٹی ٹو اسٹارٹ سم تھنگ اینڈ ناٹ بی اسٹیگنیٹڈ بائی مائی گلٹ کہ میں اچھا ٹرائی کر سکتی ہوں یہ چیز. دس از سم تھنگ آئی کین ڈو اینڈ آئی ہیو دا رائٹ ٹو. آپ کو ڈر نہیں ہو کچھ بھی کرنے سے, دیٹس I think is confidence. It is confidence, but it's also something more than that. My right to exist. اتنا important ہے initiative کہ میری emotions میری ہیں. I have the right to feel them. I have the right to be who I am without internalizing another person's emotions. کہ اب عفت کا موڈ آف ہے تو میں اپنے موڈ کو دیکھتی نہیں ہوں کہ کیا ہے, بس میرا بھی آف ہے بیکاز اس کا ہے. دس از. اور یہ کیسے ہوتا ہے ڈیولپ؟ So this is the third stage of development. جیسے میں نے بتایا, it starts at around 3 to 5 تک ہوتی ہے. So this stage is the stage جس میں ہم اپنے پیرنٹس کا یا اپنی انوائرمنٹ کا ایموشنل ایٹماسفیئر کو انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر میں نے دیکھا ہے کہ جی پیرنٹس آر, جیسے آپ نے ایگزامپل دیا تھا, دے فائٹنگ ان دا بیک گراؤنڈ, تو مجھے یہ ہے کہ میں ایز اے چائلڈ میں اس کو انٹرنلائز کر لوں گی اور میں شرنک کروں گی ان دا بیک گراؤنڈ اینڈ آئی ول ٹیک رسپانسبلٹی فار دیئر موڈس. تو مجھے یہ بھی لگے گا, یہ لگنے لگے گا کہ آئی ایم دا کاز. یس, بیکاز آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تو آپ کی ہوئی نہیں ہے. آپ کو بس یہ پتا ہے کہ ایٹماسفیئر از سلن یا موڈ سب کے آف ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یو ول جسٹ فیل لائک دس سم ہاؤ دس از مائی رسپانسبلٹی اینڈ اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو ٹیک دس پین اوے فرام مائی پیرنٹس ایز ویل. اتنا انٹینس ہے یہ. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از سو کہ صرف مائی ویری رائٹ ٹو ایگزسٹ ایز اے پرسن, ایز اے انڈیویجول, ایز اے ہیومن بینگ. وہ ہوتا ہے انیشیٹو. اس میں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتا سکتی ہوں سمٹمز اف یو آر اولڈر اینڈ یو دس اسٹیج ہیز بن, مطلب آپ نے اس کو اچھی آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو لائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اوور رسپانسبلٹی. ہر چیز کی میں رسپانسبلٹی. کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں نا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. Oh my God, that's me. ابھی میں لسٹ بولتی جاؤں گی. اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ آئی ایم رسپانسبل فار ایوری ونز ایموشنز. اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ آئی نیڈ ٹو شرنک مائی سیلف. میری آج نیڈ ہے کہ میں نے ابھی میں بہت سیڈ ہوں لیکن میں اسمائل کروں گی کیونکہ کسی کی برتھ ڈے ہو رہی ہے. آئی ایم جسٹ گونا گو اینڈ اسمائل تھرو مائی ٹیئرز اور whatever. وہ تو آپ کو کرنا چاہیے, کسی کی برتھ ڈے پہ یا جاؤ ہی نا. نہیں, یا جاؤ ہی نا, لیکن میں نے زبردستی کرنا ہے کیونکہ ہر وقت آئی ہیو اے پریزنٹنگ سیلف. میں نے اپنے ایموشنس کو گیج نہیں کرنا کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں, میں ایٹماسفیئر سے اپنی اور انوائرمنٹ سے. So you're saying it's like being a pleaser? Yeah, constant people pleaser, not looking at what I am feeling in the moment. And یہ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. If that's another way کہ obviously کبھی a lot of times we have to suck up our emotions. ہم اس کو ڈیل کریں گے کہ بعد میں آ کے میں, but we're letting ourselves feel those emotions. میں بعد میں اس کے ساتھ آ کے ڈیل کروں گی because I have to be somewhere where I have to be happy for my friend. میں صرف برتھ ڈے والا ایگزامپل دے رہی ہوں, وہاں میں کر لوں گی میں واپس آ کے. But this is when you don't even allow yourself to feel. تو اب میں کہوں گی کہ اچھا میں سیڈ, میرے ساتھ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, کوئی بات نہیں, میں اس کو آئی ڈیل ود دا پین نہیں کرتی ڈیل, آئی جسٹ ٹرن اپ. اس طرح کا وی جسٹ کائنڈ آف forego it. We don't even give ourselves that space to feel because we feel through the environment, through our, so if other people are happy, I'm happy. If other people are sad, I'm sad. Absolutely celebrate with other people, but know what you're feeling in the moment as well. پھر وہ اس جیلسی والی بات پہ بھی آ جاتا ہے نا, وہ بھی ایموشن ہے. میں اپنے آپ کو الاؤ ہی نہیں کر رہی وہ فیل کرنا بیکاز میں دیٹس سچ اے نیگیٹو تھنگ. تو میں بس آئی گو ود دا فلو, میں اپنے آپ کو بالکل وہ ڈینائی کروں گی. سو ہماری جو پھر ابیلٹی ہوتی ہے ٹو فیل واٹ وی آر فیلنگ بالکل نہیں رہتی. وی جسٹ کائنڈ آف گو ان ٹو دس تھنگ آف ٹیکنگ ایوری تھنگ, بینگ رسپانسبل فار دی ایڈلٹ ایموشنل اسٹیٹ جب ہم بچے ہوتے ہیں, دین کنٹینیوئنگ دیٹ پروسیس وین وی آر اولڈر. آپ مجھے بتائیں اس کے ایگزامپلس کتنے زیادہ ہوں گے, ایوری ڈے سچویشنز ہوں گے, سارا وقت ہوتے ہوں گے. وی ول ناٹ, اگر کوئی چیز ہے جس میں ہم نے مطلب ہماری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ کر رہی ہے, بٹ وی ول فیئر اٹ سو مچ. وی ول لک ایٹ دا 10 million things that could go wrong instead of the one thing that could go right. تو میں آپ کو اپنی ہی ایگزامپل دیتی ہوں, because I think I still am a people pleaser. مجھے ہوتا ہے کہ میں کسی کے لیے جو بھی کر سکتی ہوں بس میں کر دوں, اور بس میرا دل مجھے لگتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے, بٹ آئی تھنک ویئر اٹ کمس فرام کہ
I grew up with single mother اور میری امی کو کام کرنا پڑا ٹو سروائیو میرے پیدا ہونے ہی سے. اینڈ آئی دیٹ واز دا ورسٹ ٹائم شی واز گوئنگ تھرو کیونکہ فادر نے چھوڑ دیا اور وہ 22 سال کی ایک لڑکی ایک بچے کے ساتھ ہو گئی اور اب اس کو کام بھی کرنا ہے جو ابھی اس سے پہلے تو اس نے کیا ہی نہیں تھا وہ پڑھ رہی تھی. اس ماحول میں بڑی ہوئی ہوں اور میں نے اتنا اسٹرگل اپنی ماں کا شروع میں ہی آئی تھنک کہیں کر لیا کہ میں ان کی ماں بن گئی فرام اے ویری ینگ ایج. اینڈ ناؤ آئی گیٹ اٹ کہ میں نے اتنا وہ اپنی ماں کو روتے پریشان ہوتے ڈپریشن میں اتنی چھوٹی ایج سے دیکھا کہ میں سب کی امی ہی بن گئی لائف میں کہ ایز اف اٹس مائی ریسپانسبلٹی. For everything. میں تو لوگوں کی لڑائیاں بھی میں لڑ لیتی ہوں. Yeah, I know that. Over responsibility, right? Taking everybody's وہ کر کے because you compensated for it by taking ہر چیز کی responsibility, which is what I said کہ اس stage پہ جب وہ guilt play کرتی ہے نا, it wasn't because your mother was giving you that guilt, it was because آپ نے وہ environment دیکھی, you took in how hard she had to work, how her own needs were not being met, how she had to overlook everything that she was. Just to survive. Just to survive, just for the basics. تو جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ میری جو پرورش ہے وہ بہت ہی اس لیول پہ ایذا ہوئی تھی کہ مجھے پھٹا ہوا دودھ بھی امی نے پلایا ہوا کہ کچھ اور تھا ہی نہیں. اینڈ آئی واز ہنگری. سو یا سو آئی گیٹ اٹ کہ میں ایسی And what are you going to change now? کہ میں جو فیل کر رہی ہوں اٹس نیچرل اینڈ آئی ہیو ٹو لک آفٹر مائی آئی کم بفور اینی تھنگ ایلس. اس لیے کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو میں باقی تمام ریلیشن شپس میں ہیلدیئر میرے ریئیکشن ہوں گے, بہتر ہوں گے. اور آئی تھنک اپنی لائف میں سکون لانے کے لیے اپنے آپ سے پیار کرنے کی اس لیے بہت ضرورت ہے کہ پھر آپ جینوئنلی دوسروں کا خیال بھی رکھ سکتے ہو جو ایک نیچرل ہوتا ہے. اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی, پیار بھی ایک اور لیول پہ آ جاتا ہے, ایکسیپٹ کرنا کہ دیز آر تھنگز دیٹ آر نیچرل اینڈ آئی نیڈ ٹو فیل دیم. اینڈ مور پاور ٹو یو جب آپ ڈیسائڈ کرتے ہو کہ یہ میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ دیز تھنگز ہیو ہیپن ٹو می. ہم پاس کو نیگیٹو لینس سے بالکل نہیں دیکھتے ان دیز سیشنز. آئی آلویز لک ایٹ اٹ ان ٹرمز آف وین وی آر ڈوئنگ دس, یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ کہ اس سے میں نے کیا لرن کیا اور گروتھ کیا ہوگی, اب میں کیا کر سکتی ہوں. دس از واٹ یو ایوری ون کین ڈو ڈفرینٹلی. کہ جو گلٹ کیری کرتے ہیں اور لاٹ آف ویمن کیری اٹ از ویل اینڈ مین ڈو ایز ویل, یہ نہیں میں مطلب دونوں جینڈرز میں ہے, جو فالس گلٹ ہوتی ہے جو ہماری نہیں ہوتی بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے تو ہم پرائیورٹائز کریں گے. ویمن پرائیورٹائز ایوری تھنگ ایلس, بہت سی عورتیں, آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, ایوری تھنگ ایلس اینڈ ایوری ون ایلس اوور دیم سیلوز. وہی آپ نے پھٹے ہوئے دودھ کی بات کی, اگر کوئی اور بھی چیز ہو کسی اور کھانا ہے, صرف کھانا کھانا واز دا ایشو کہ وہ پورا ہو جائے رات کا. اور آپ دیکھیں آپ جب باؤنڈریز ڈرا کرتے ہیں نا اپنے کہ یہ میں نے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے, سیلف کیئر بیسک قسم کی, سیلف ایکسیپٹنس. آئی ایم ناٹ ایون سینگ کہ آپ ہائر لیول پہ پہلے ایک ون ڈراپ ایٹ اے ٹائم اپنی نیڈس کو دیکھیں. آج میرا موڈ صحیح نہیں ہے, آئی ایم فیلنگ ریئلی ڈاؤن, آئی ہیو اے ہیڈ ایک, آئی ٹینڈ ٹو گیٹ آن ود مائی ورک ڈے ایز ویل. افت میں وہ نہیں کروں گی کہ اب اتنی مجھے مائگرین ہو رہی ہے, آئی سفر الاٹ فرام دیم, آئی ول جسٹ گیٹ آن وہ دوائی کھا کے اینڈ آئی ایم جسٹ سٹنگ دیئر ورکنگ. آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ دیٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو لائک بی ان, میرا وہ ہے سین کہ یہی کرنا ہے, یہ کرنا ہے بیکاز آئی نیڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ آئی ڈونٹ فیل ہول انٹل آئی ڈو اٹ. دس اوور پرفارمنس اینڈ ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور نیڈس. Why do you think کہ آپ کی ایسی پرسنالٹی ہے؟ There is that background, right? کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ we tend to adapt ourselves to the environment. ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے diminish because this is how we survived. Our survival brain is coming into focus. ہم نے اب دیکھنا ہے کہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. It's been long gone کہ دیکھیں اگر ایک بچے کو نا اٹیچمنٹ جو ہے, آئی وانٹ ٹو برنگ ان دا اٹیچمنٹ تھیوری تھوڑا سا, تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, سیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے, بول بیس تھیوری, اینڈ انسیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے. انسیکیور اٹیچمنٹ تین طرح کی ہے. دیر از اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل, دیر از اوائڈنٹ اٹیچمنٹ اسٹائل, اینڈ دیر از ایمبیولنٹ اٹیچمنٹ اسٹائل. آپ بتائیں. سو اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہماری
بیبی آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کمپلیٹلی ہی اور شی از کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ آن انوائرمنٹ, تو وہ اس نے اپنی اٹیچمنٹ فارم کرنی ہے ان آرڈر ٹو سروائیو. بیکاز کون اس کی ضرورت ہے اس وقت پورا کر رہا ہے, اس کو کمفرٹ دے رہا ہے, سروائیول ڈپینڈ کرتا وہ ہے, ایگزیکٹلی اس کا سروائیول ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارا سروائیول ایز اے بیبی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ فگر جو ہے ہمارے لیے ہو, تو somebody is looking after, responsible for us. Exactly. So the child will do anything to have that attachment, whether they have to shrink their emotions یا انہوں نے اپنی بھوک کو کور کرنا ہے یا انہوں نے جو مرضی کرنا ہے, they will do it. And it's not, again like I said, parents will try their best, لیکن اگر if there's hostility in the environment, جس میں پیرنٹس کی آپس میں hostility ہے یا ماں ڈپریسڈ ہے یا جیسا, تو چائلڈ اپنی نیڈس کو سپریس کرنا شروع سے ہی سیکھ لے گا. سو آپ کی وہ انسیکیور اٹیچمنٹ کا کوئی نہ کوئی اسٹائل, اینکشس ہوتا ہے جس میں آپ کلنگ کرتے ہو, یو نو, اٹیچمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے چائلڈ ول, اگر بچہ ہوگا دے ول بی کانسٹنٹلی کرائنگ فار دیئر مدر اینڈ کلنگنگ ٹو دیئر مدر. اوائڈنٹ ہوں گے, دے ول کمپلیٹلی شٹ آف دیئر نیڈس کمپلیٹلی, کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے بچے کو, تو وہ دے ول جسٹ ناٹ کرائی, دے ول جسٹ لائی ان دا کارنر وہ یہ کر کے. ایمبیولنٹ ہوتی ہے کہ کبھی کلنگ کر رہے ہیں, کبھی بالکل اوائڈنٹ میں جا رہے ہیں. سو تینوں اسٹائلس جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے ڈیولپ ہوتے ہیں, بیکاز دا پرائمری کیئر گیور اور جو بھی کیئر گیورز ہیں اس وقت ان کے نیڈس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے, اٹیون نہیں ہوتے. تو ڈفرینٹ ریئیکشن لوگوں کے ہوتے ہیں ایون ایٹ that age. That's where the attachment pattern develops and it stays with you for the rest of your life unless آپ اس کو intervene کریں, کسی طرح اس کو change کریں, ورنہ یہ آپ کی relationships میں show up کرے گا, یہ آپ کے work place میں show up کرے گا. It will be who you are. It's not even your performance. It's who you are. If it becomes a part of who you are. So the first 5 years are اتنے important. Crucial. So میرے خیال سے تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو سلیبس میں ڈال دو. مجھے یاد ہے when I was in school psychology ایک سبجیکٹ ہوتا تھا. At what age? From I think class 5 in SNA there was a subject جو کہ اتنا کوئی فیوریٹ نہیں تھا لیکن ایزی بہت تھا, مارکس اس میں بہت اچھے. اب لیکن سائیکالوجی بہت فیوریٹ سبجیکٹ ہو جائے گا بیکاز ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. مینٹل ہیلتھ اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. سو آئی تھنک دیکھیں اس کو سائیکالوجی نام نہ دیں بٹ سیلف اویئرنیس کر دیں. آئی تھنک اس زمانے میں یہی تھا, فزیولوجی سبجیکٹ تھی. ایون ارتھمیٹک, میتھمیٹکس بعد میں آیا ہے, ہمارے زمانے میں ارتھمیٹکس تھا. سو سیلف کیئر اینڈ سیلف اویئرنیس کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے بیکاز یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی. ہاؤ دیکھیں ہم ٹرین ایون ایز when we become mothers, as you're saying, ہمیں بھی یہ چیزیں نہیں پتہ. پہلی دفعہ ہی بن رہے ہوتے ہو. دیکھیں میں نے تو سائیکالوجی پڑھی ہوئی تھی پہلے بھی, بٹ اٹ couldn't be applied. مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے سارے دیکھیں نالج اینڈ اپلیکیشن آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. نالج ہوتے ہوئے بھی ہم اپلائی نہیں, آپ ایک دفعہ کہنا لوگوں کے پاس تو نالج ہی نہیں ہے, نالج ہوتے ہوئے بھی اپلائی کرنا ہمیں نہیں آتا. سو that's very difficult and we need to find that space and give people the tools to do that. So کمنگ بیک ٹو دیٹ پارٹ, جو اوور گیورز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہیں سوسائٹی میں, ویمن اسپیشلی, مین آلسو بہت سے ہوتے ہیں جو ایک میں نے یہ بھی دیکھا ان لاٹ آف مائی کلائنٹس ورک کہ ایک فیملی کا جو آدمی ہے نا وہ بن گیا کیئر ٹیکر. ایک اس کا بھائی باہر جا کے آرام سے رہ رہا ہے, اس کو بھی پیسے جا رہے ہیں بزنس سے, بزنس بیچارہ وہ رن کر رہا ہے. ایک بھائی ادھر بیٹھا ہے اڈکٹیڈ ٹو سم تھنگ, اس کے لیے بھی اس کا بھی ہاؤس ہولڈ یہ رن کر رہا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ ویمن میں وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, حالانکہ اس کا رائٹ ہے. بیکاز ونس یو آر آف سرٹن ایج ڈو اٹ یور سیلف. ہی ڈزنٹ گیو ہمسیلف دیٹ رائٹ. وہ کیونکہ وہ گیور وہی والی انیشیٹو ورسز گلٹ, وہ گلٹ میں ہی رہتا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے, میں ہی کروں گا, اگر میں نہیں کروں گا تو سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. بھائی ہونے دو کولیپس, دیٹس ہاؤ دی ادر پیپل ول پک اپ دیئر ویٹ. ورنہ تو آپ انیبل ہی کر رہے ہو نا ان کو, بیکاز وہ آپ کرتے رہو گے تو نو بڈی ایلس از, پیپل آر گوئنگ ٹو فائنڈ دی ایزی وے آؤٹ. آپ کے بھائی بھی ہوں گے, آپ کی بہنیں ہوں گی, آپ کی اینی ون, اف دے فائنڈ این ایزی وے آؤٹ دے ول ٹیک دیٹ روٹ. تو وہ کیوں لیں گے انیشیٹو اگر آپ سارا وقت یو ہولڈنگ اٹ ٹوگیدر, آپ بھی ان کو انیبل کریں. تو آپ کی پرسنالٹی پھر ایسی ڈیولپ ہوئی ہے جہاں لوگ آپ کو پھر یوز ایزیلی کر سکتے ہیں, اور ان کا بھی یہ قصور نہیں ہے بیکاز ان کے ساتھ آپ نے کیا ہی ہمیشہ یہ ان کے ساتھ ہم نے کیا ہی یہی ہے. سو اٹیچمنٹ پیٹرنس کی جہاں ہم بات کر رہے تھے, میں ایک اور چیز جہاں ایڈ کروں گی, ایوری چائلڈ ایوری سبلنگ ہیز اے ڈفرنٹ پیرنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.
ایک ہی آپ کے پیرنٹس ہوں گے بٹ یو ول ہیو اے ڈفرنٹ پیرنٹ بیکاز اس وقت وہ کس اسٹیج پہ ہے زندگی کے. آپ کی موم واٹ از شی گوئنگ تھرو, واٹ از ہر بایولوجیکل اسٹیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, دا پیرنٹس ریلیشن شپ ود اور ایچ آپ ادر. کو کتنی سمجھ آ گئی ہے, بیکاز سب سے بڑے بچے اور سب سے چھوٹے بچے ٹوٹل ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہوتا ہے. اسی لیے ہم ان سیشن ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں واٹ از یور برتھ آرڈر, بیکاز اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایٹ واٹ یور مدر از گوئنگ تھرو, اینڈ وہ سب چیزوں کا فرق پڑتا ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک دیٹ ان ٹو کنسیڈریشن. جو ہم کہتے رہتے ہیں بھائی بہنوں کو کہ اچھا میرے ساتھ تو ماں ایسی نہیں تھی, that's very unfair because they have a different perception of it. So we need to meet people where they are. Unke experience is different and we need to respect that. Coming back to the attachment style, جو insecure ہے attachment style, anxious, ambivalent and avoidant, یہ بہت common ہے. Secure attachment نہیں ہوتی, بہت کم لوگ, وہاں نہ جائیں گے امریکہ میں یہ بنے تھے styles, وہاں 70% وہ کہتے ہیں population has secure attachment. I don't think that is the ratio. And how does that develop? Secure attachment ہوتی ہے when the mother is or the parents are attuned to the child. اینڈ وہ اٹیونمنٹ اس میں مینیجبل فیلیئرز ہوں گے. اب یہ نہیں ہوتا کہ غلطیاں تو ہوں گی لیکن مینیجبل فیلیئرز, ریزیلینس ڈیولپ ہوتی ہے بچے کی بائی مینیجبل فیلیئرز, وچ مینس کہ کبھی کبھی مطلب بچہ رو رہا ہے تو مدر ڈز ناٹ ٹرن اپ, بٹ کیونکہ وہ کہیں کچھ اور کر رہی ہے, بٹ دا چائلڈ ہیز دس سیکورٹی کہ وہ آ جائے گی. سو دا چائلڈ فیلس کہ دا ورلڈ از اے سیف پلیس, تو یہ ہو جائے گا. اس طرح سیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ہے, اٹس کالڈ اسٹرینج سچویشن ٹیسٹ, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا میری آئنزون کے ٹو ڈسکور دا اٹیچمنٹ اسٹائلس کہ کیسے ہوتے ہیں. سو ایک بچے کو اپنی ماں کے ساتھ پہلے انہوں نے رکھا انڈر آبزرویشن, ڈفرنٹ بچوں کو لا کے اپنی ماں کے ساتھ, اینڈ دین دا مدر ہیڈ ٹو لیو دا روم. سو دا چائلڈ واز آبزرو وائل دا مدر واز پریزنٹ, وین دا مدر لیفٹ دا روم اینڈ دین دا مدر کیم بیک. سو وہ اٹیچمنٹ اسٹائل اس سے آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. سو ود دا سیکیور اٹیچمنٹ دا چائلڈ واز پلینگ ود دا مدر وین شی واز دیئر, وین شی لیفٹ تھوڑا سا ڈسٹریس ہوا لیکن آکیوپائی کر لیا دوسری چیزوں کے ساتھ, کھیلنا شروع ہو گئے. اینڈ دین وین دا مدر کیم بیک, چائلڈ بڑا ہیپیلی گیا, بتایا اسے کہ یہ کیا ہے میں نے, ٹھیک ہے, دیٹس دا فرسٹ ون, سیکیور. اب یہ بہت مشکل ہوتا ہے ہونا, لائک آئی سیڈ. Anxious attachment in a child, the child was clinging to the mother when the mother was there, crying when the mother left, usko inconsolable tha, koi usko distraction You nahi karti. remember our kids? I remember our kids. Where did we go wrong? Well, اچھا میں اپنی آڈینس کو بتا دوں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے بچے اکٹھے کنڈر گارڈن میں گئے تو سارے بچے, ظاہر ہے الگ الگ ریئیکشن ہوتا ہے, تو 2 مائیں تھیں جن کو اسکول میں چھٹی تک بیٹھنا پڑتا تھا کیونکہ جیسے ہی ماں جاتی تھی ان کے بچے رونا شروع ہو جاتے, اور وہ 2 مائیں میں اور ریزا تھے. سو ٹیل می, بیکاز میں نے تو بہت کوشش کی تھی, آئی واز آلویز دیئر فار ہر, مطلب میں سلاتی بھی خود تھی, اسکول بھی خود چھوڑنے جاتی تھی. I mean, I was 24/7 her knocker. So where did I go wrong? Because you let her cling to you too much. And یہ بھی ہوتا ہے, there's also too much. Manageable failures allow کرنے ہوتے ہیں. So sometimes the mother needs to be away from the child. Right? The child needs to know. میں تو کام بھی چھوڑ دیا تھا. So the child needs to know کہ mother is going to go and she's going to come back too. The child needs to go through that stage of development جو ہم نے ایک فرسٹ سیشن میں بھی جس کی بات کی تھی, دیٹ دا ورلڈ از ناٹ اے ونڈرفل پلیس. ادھر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں سینٹر آف اٹینشن نہیں ہوں, جو نارسزم کے بعد اسٹیج آتی ہے اس میں the child is supposed to experience these manageable failures. And when you make them center of attention تو وہ narcissistic تھوڑے سے ہو جائے. وہ اب that's another topic, وہ ہم اس میں نہیں جاتے. But when you make them the center of attention تو وہ پھر child will cling to you. وہ anxious attachment style اس لیے بھی develop, not because آپ نہیں ہے ادھر, it's also developed because this is where we went wrong. I feel like different. کیونکہ ہم تو, میرے تو اور بیبی نہیں ہوا, لیکن آپ کی بھی سمون پہلی تھی, نور جہان میری ایک ہی ہے, اور پھر اس کے بعد جب آپ کی سیکنڈ بیبی ہوئی تو ڈو یو تھنک کہ فرق ہے؟ Yes, definitely. Because جب فرسٹ چائلڈ تھا اس کی وہ 2 years تک I was completely there for her, but also کہ وہ clinginess میری اپنی بھی تو انگزائٹی تھی نا. سو ہمارے اپنے اٹیچمنٹ اسٹائلز بھی پاس ڈاؤن ہوتے ہیں. میرا اپنا بھی اینکشیس تھا اینڈ یو نیڈ ٹو ریمبر یورز آلسو, اس میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پاس ڈاؤن ہوتا ہے. سو وہ اس وقت بٹ دین واٹ ہیپن واز کہ جب سیکنڈ چائلڈ آیا تو وہ پھر بالکل اس کی پرسنالٹی چینج ہو گئی, بیکاز وہ تھوڑا سا ورڈنس میں چلی گئی, بیکاز آئی ہیڈ ٹو بی اوے, رائٹ. مجھے بھی میری ذرا
ڈیفیکلٹ پریگننسی بھی تھی اور سارا کچھ تھا. سو اٹ واز ویری لائک اینڈ دین ایک آپ کا گلٹ بھی کم ہوتا ہے کہ آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ اب یہ 2 بچے ہیں. آپ کا بھی ہو جاتا ہے کہ 2. اب میرا تو یہ گلٹ ہی نہیں ختم ہوا نا پوری لائف. پھر وہ اتنا آپ نے ایمفیسس دیا ٹو بی دیئر اینڈ وہ بینگ دا گیور آل آلریڈی ہر لائف, بیکاز کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرا قصور ہے کہ شی از دا اونلی چائلڈ. So you try to overcompensate. Yeah. So وہ بھی again giving too much and giving too little at every stage. یہ میں کہتی ہوں how can you find the right balance? We don't have a manual for that. We have to, attunement کا یہ مطلب ہے کہ every child is different. We need to be attuned to their needs and that comes from attunement to yourself. جب تک ہم اپنے ساتھ اٹیون نہیں ہوں گے, جو neither of us was, no one is completely, اس وقت اس اسٹیج میں تو بالکل نہیں ہوتے. سو وی نیڈ ٹو لرن, جیسے آپ کہہ رہی وہی والی بات ہے صاحب کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے, آپ ایک ڈفرینٹ گھر میں چلے جاتے ہو, اس کے الگ ایشوز ہوتے ہیں, بیچ میں آپ پریگننٹ ہو جاتے ہو, پھر بیبی ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں آپ نے پالنا کیسے ہے. سو یا اٹس لاٹ آف ورک. اٹ از, یا اٹ از. تو یہ تو چلیں ہمیں اب ایک بیسک گراؤنڈ مل گئی ہے کہ لیٹر آن لائف میں آپ جو بنتے ہو اس کی انیشیل سٹیج پہ جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں, پہلی اینٹ جو آپ نے کہا, وہ یہ پڑ گئی. ٹھیک ہے, اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن, جس کا پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کے بایولوجیکل جو ڈفرینس آتے ہیں, کچھ خواتین کا امبیلنس اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ سویئر ڈپریشن اور مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہی ہوتی ہیں. فار می فیڈنگ واز اے اسٹریس فار می. میں بتا نہیں سکتی کہ وہ جو 15 منٹ کے بعد بچہ دوبارہ, اور میں نے بہت جلدی 4 months کے بعد ٹاپ فیڈ شروع کر دی تھی اور مجھے اس کا بھی بہت گلٹ تھرو آؤٹ رہا, بٹ میں مینیج ہی نہیں کر پا رہی تھی. سو پھر اس کا جو ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں, کیونکہ دیر آر ویمن جو 2 سال تک اپنا فیڈ کراتی ہیں, میرے سے نہیں ہو سکا, اس کی بھی گلٹ ہوتی ہے. ایسی گلٹ آج تک ہے مجھے. حالانکہ اس وقت, اب جیسے میں لڑکیوں جو بچیاں ہوتی ہیں, میں ان کو بڑا کانفیڈنس دیتی ہوں کہ کر لو ٹاپ فیڈ, آخر سائنس نے یہ دودھ کسی وجہ سے ہی بنایا ہے نا, اس پہ تمام نیوٹریشن ہے, نہیں ہو سک رہا تم سے تو مرو مت, ڈو اٹ. اس وقت بہت یہ ایک شروع بھی ہوا تھا 25 years بیک کہ اپنا دودھ پلانا ہے سو امپورٹنٹ, سو امپورٹنٹ, سو امپورٹنٹ, اور مجھ سے نہیں ہو سکا. وہ گلٹ آج تک ہے میرے ساتھ. سو دیٹ از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, دا فالس گلٹ, جو انیشیٹو ورسز گلٹ اسٹیج میں, وہاں سے یو کیرنگ دیٹ اسٹل بیکاز یو ٹیک اوور رسپانسبلٹی. اب ایک چیز جو آپ کر نہیں سکیں اس کی بھی رسپانسبلٹی اور گلٹ آپ کیری کر رہی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, بیونڈ یور کنٹرول. دیکھیں ایک ہیلدی اماؤنٹ آف گلٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے فور دا رائٹ تھنگس, ادروائز تو پھر دنیا میں ہیوک مچ جائے گی اگر وہی نہ ہو. بٹ فالس گلٹ وہ ہوتی ہے وین یو ٹیک اوور رسپانسبلٹی فار اینی تھنگ دیٹ یو کانٹ ایون ڈو اینڈ دیٹ یو آر ناٹ رسپانسبل فار. اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سروائیورز گلٹ بھی ہے کہ ایک جگہ پہ کچھ انسیڈنٹ ہوا اینڈ یو سروائیوڈ اینڈ یو کیری دا گلٹ فار دیٹ. تو یہ والی جو گلٹ ہے دیٹ یو اسٹل کیرنگ از بیکاز it's false and you're carrying it from that stage کہ میں it wasn't my fault in being able to put it aside کہ میں نہیں کر سکی and I'll do the best that I can. یہ جو ایک ability ہے نا to understand کہ this is the best that I could do then, to also give yourself credit for the best that you could do and not fixate on the things that you couldn't do. ہماری جو tendency ہوتی ہے is to go into this thing that this is what we couldn't do, this is what went wrong, this is what we should have done, اور ہم اسی میں رہتے ہیں. لیکن ہم جو 100 million چیزیں جو کر لی ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. So tell me for example, what did you do for her that was good, that you could do, that was in your control? Everything else that was in your control you gave her. But یہ جو کنٹرول میں ہی چیز نہیں تھی اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو اپنے گلٹ نیریٹو میں جا رہی ہیں. اینڈ اگین پتہ نہیں میری اٹیچمنٹ میں کیا انسیکیورٹیز. اچھا ایک اور بات, چلے میں اپنی ایگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ کسی اور کی دیتے ہوئے میں گھبراتی ہوں. مجھے بچپن میں میری امی بہت مارتی تھی, اتنا مارتی تھی کہ دیکھ کیم اے اسٹیج کہ ان کی آواز آتی تھی اور میں کانپنا شروع ہو جاتی تھی. تو اس پرسنالٹی جب آپ بچوں کو فزیکلی مارتے ہو, اس پہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہو, اس کا مائنڈ میں کیا ہوتا ہے پھر لیٹر؟
بچے کے بارے میں اب یہ جو دونوں اسٹیجز ڈیولپ میں نے بتائی ہیں, دونوں میں یہ چیز ہے, ایک میں شیم آ رہی ہے, دوسرے میں گلٹ آ رہی ہے, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اور اوپر سے اگر مار بھی پڑ رہی ہے تو اوپر سے جب مار بھی پڑی ہے تو وہ ساری انٹینسیفائڈ ہوتی ہیں. پھر تو آپ اپنی فزیکل بینگ کو بھی یو کوسچننگ یور ریالٹی, لائک ڈو آئی ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ایگزسٹ بیکاز میری ہر چیز ہی غلط ہے. فزیکلٹی, مائی ایموشنز, نتھنگ ہیز اسپیس ان دس ورلڈ and I don't have space. So my only right to exist is through service to others. میں اپنے دوسروں کو کیا کر سکتی ہوں. آپ نے اپنے بیٹی کا ایگزامپل دیا, اس کو فیڈ کرنا, دیٹ از آلسو سروس ٹو ہر, رائٹ. وہ نہیں ہو سکا تو اس میں اور زیادہ وہ فالس گلٹ, کیونکہ اس وقت تو آپ کے کنٹرول میں ان کی ایموشنز نہیں ہیں, یور مدرز ایموشنز اور اینی تھنگ, اینڈ یو کانٹ آئیڈینٹیفائی واٹس گوئنگ رانگ. یو جسٹ تھنک کہ دس از بیکاز جو بھی ہو رہا ہے میری غلطی ہے, اینڈ کیونکہ یہ میری غلطی ہے میں ہی اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں. سو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں عفت کہ چلڈرن ہو ٹیک دیٹ گلٹ اس طرح کر کے دے ویک اپ ان دا مارننگ اور وہ دیکھتے ہیں کہ آج ایٹماسفیئر کیسا ہے, آج میرے موم کا موڈ کیسا ہے, تو میں اپنا موڈ اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کروں گی. آج اچھا موڈ ہے, میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے چیزوں کی دماغ میں جو میں نے کروانی ہے, سو آئی ول گیٹ دیٹ ڈن. آج شی ڈزنٹ لک ہیپی, آئی شرنک انٹو دا بیک گراؤنڈ, میں کہیں چھپ جاؤں گی تاکہ لیٹ اٹ بلو اوور, میں آئی کیپ آؤٹ آف اے وے. سو وی کائنڈ آف گو, چلڈرن گو انٹو دس وے آف بینگ کہ my emotions are not important, what the other person is feeling is important, and I deserve this. Yeah, and I deserve this because and I can take it away. میری رسپانسبلٹی ہے, اوور رسپانسبلٹی ہو گئی نا. اس وقت the child is helpless, the child cannot take care of their mother's emotions or their parents' emotions or whatever is happening in the environment, but they feel responsible. There is a difference here, right? It isn't actual responsibility, but that's how the child internalizes it. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بچوں کو چپیڑے مارنا از نارمل تھنگ ابھی تک. تو کیونکہ ویسٹ میں اب اس پہ اتنی بات ہو چکی ہے کہ یہاں تک ہو چکی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو لا آ جاتا ہے, پھر گورنمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے. تو وہاں پہ یہ چینجز اب آئے ہیں. ہماری سوسائٹی میں تو اتنے سے گھر میں اتنے بچے, باپ تھکا ہوا آیا ہے, شور مچ رہا ہے, چپیڑیں ہو رہی ہیں, ماں کا اپنا اسٹریس ہے, وہ اپنی فرسٹریشن ایمی ٹھڈے ماری ہے بچوں کو, اور کئی دفعہ بہت شدید بھی ہو جاتا ہے, وچ ہیپنڈ ود می بیکاز ایٹ 22 یو آر آن یور اون, اور ڈپریشن آف ڈیورس. اینڈ تو کیا ہی اس عورت, بچی تھی امی, تو وہ ایک اور بچی پہ اپنی فرسٹریشن نکال رہی تھی because she couldn't handle all that. The easiest person to take out her emotions was you, right? Yeah. Because Only me. Only you, because اور کوئی تھا بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جیسے میں نے سبلنگ والی بات کی ہے, is usually the eldest daughter. اس کے اوپر سیم جینڈر پیرنٹ کا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ بیکاز اس میں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے, اینڈ فرسٹریشن کہیں نکل نہیں ہے, اینڈ دیر از نو ہیلدی کوپنگ میکینزمس. ہم کیوں نہیں سکھا, لائک وی نیڈ ٹو لرن اینڈ ٹیچ, ہیو اے کلاس آن دس. اپارٹ فرام یہ انگلش, اردو, سب کی جو کلاسز ہوتی ہیں, میتھ, سائنس, ایک کلاس ہونی چاہیے سیلف اویئرنیس کی, ایموشنل اویئرنیس کی. اینڈ یو نو دا بیسٹ ٹول یو کین گیو یور چلڈرن از ایموشنل ریگولیشن. اور ہمارے اندر, میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں, ایموشنل ریگولیشن کے ساتھ آئی اسٹل اسٹرگل. میرے میں بہت وہ ابیلٹی نہیں ڈیولپ ہوئی بھی. آئی کین سے آل آف دیز تھنگس, مجھے پتا بھی ہے کیا ہوتا ہے ان دا مومنٹ اینڈ ہاؤ ٹو ایکسپیرینس, بٹ اٹس ویری, آئی اسٹل اسٹرگل ود اٹ. اٹس دا بگیسٹ گفٹ وی کین گیو آور چلڈرن is emotional regulation, the ability to regulate their own emotions, find ways of healthy ways of doing it. اب the way I do it now is working out like crazy. میں کرتی ہوں تاکہ میرا تھوڑا سا وہاں سے جو اتنا فرسٹریشن ہے وہ ادھر نکلے. We need to find these healthier ways of coping rather than اپنی اس طرح کی barrage of emotions دوسروں پہ نکالنا. And again, much as you understand why your mother did certain things, it's now you understand it. اس وقت as a child you couldn't understand. I was so resentful. Of course. جب میں کوئی 13 سال کی ہوئی تھی نا, آئی اسٹل ریمبر کہ میں نے پلٹ کے اپنی امی کو جواب دیا تھا. فرسٹ ٹائم. And you remember that first time? I remember that. مجھے لفظ بھی یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا. So then late, I was very clingy بچپن میں, بہت clingy تھی اپنی ماں کے ساتھ, بیکاز میں بہت جلدی انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئی تھی, اس لیے کیونکہ امی آفس جاتی تھیں and I used to look after myself. But you see, your survival dependent on that proximity to your mother. Yeah. اس کو دیکھیں نا, you had to survive through being. But then I was quite resentful. میں بہت عرصہ
ان سے لڑتی رہی ہوں پھر. بیکاز پہلے تو ایز اے چائلڈ آپ کا سروائول ڈپینڈ کرتا تھا آن بینگ کلوز ٹو ہر, پراکسیمٹی. میں نے جیسے کہا چائلڈ ول ڈو اینی تھنگ فار دیٹ اٹیچمنٹ ورسز اوتھینٹسٹی. اوتھینٹسٹی کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی ایز اے چائلڈ اپنی ایموشنز نہیں دیکھوں گی کہ میں آج سیڈ فیل کر رہی ہوں, آئی ول جسٹ لک ایٹ مائی مدرز ایموشنز. تو مجھے کیونکہ سروائیو کرنا ہے اینڈ اٹیچمنٹ ان کے ساتھ رکھنی ہے. دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک دا پریسیڈنس, دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک دا کیا کہتے ہیں ہائر گراؤنڈ. اگر میری اپنی کوئی بھی فیلنگ ہے, میں نے جو بھی کرنا ہے اس کو میں ریپریس کرنا سیکھ لوں گی. دیٹس واٹ یو لرن ٹو ڈو ایز اے چائلڈ. تو پھر جب اٹ گروز ان ٹو دیٹ آبویسلی ریزنٹمنٹ آئے گی نا, بیکاز آپ خود اپنے آپ کی کوئی چیز اکنالج نہیں کر رہے. اٹیچمنٹ از یور سروائول, اٹیچمنٹ ٹو یور مدر. تو آپ کسی بھی طرح سے اس پراکسیمٹی کو گین کرو گے, کلنگی ہو کے. اور ایز سون ایز یو کین ٹیک کیئر آف سیلف, کیونکہ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی دفعہ کھانا بنایا تھا 8 سال کی عمر میں گول روٹی تب سے بنا لی, بیکاز وی افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کچھ. پھر جب آپ خود کرنا شروع کیا آپ نے تو پھر مجھے جواب دینا بھی آ گیا. دین ایٹ 16 I started earning. جواب کیوں آیا تھا؟ بیکاز آپ اپنی اوتھینٹسٹی کی طرف آ گئی تھی. تنگ آ گئی. نہیں, تنگ تو آئی نا. سروائیول برین وہی, کیونکہ کلنگ کر کے سروائیول ڈپینڈ. جب آپ نے خود سروائیو کرنا, لائک آپ نے خود اپنی چیزیں مینیج کرنی دیکھی, تو پھر وہ سروائیول برین تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا. تو آپ کا جو اوتھینٹک میں کیا فیل کر رہی ہوں کیم ان, دیٹس وین یو کوڈ ٹیک اے اسٹینڈ, دیٹس وین یو کوڈ ڈو دیز تھنگس. سو اگین وہی آپ نے اپنے آپ کو پھر سروائیول برین سے نکالا تھوڑا سا, you came into this. دیکھو میری اسٹوری اس لیے بھی ذرا ڈفرینٹ ہے کیونکہ انیوژل اسٹوری ہے. یہ ایک انیوژل اسٹوری ہے کہ باپ نہیں ہے سر پہ, اور ماں بہت دور اپنے میری مدر کی ڈیتھ وائل آئی واز ان ہر ٹمی ہو گئی تھی, اور باقی فیملی بہت دور گاؤں میں رہتے تھے. سو شی واز alone here and then she survived, اور مجھے اچھی ایجوکیشن دی. سو اٹس اے ڈفرینٹ فلمی اسٹوری. لیکن جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ریئیکشن کا, جیسے میں نے نورو پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے. میکسیمم جب بھی مجھے غصہ آیا میں نے اس کی پٹھی پہ ہلکا سا ویک کر دیا, یا لائف میں بہت ہی کوئی ایک موقع ہوگا تو میں نے ایک دفعہ چپیٹ شاید مار دی. آئی میڈ شیور کہ یہ اس کے ساتھ نہ ہو. آئی میڈ شیور آئی ایم آلویز دیئر فار ہر. سو سم ٹائمس جو آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے اس کا ریئیکشن ایک پازیٹیوٹی میں بھی جاتا ہے کہ یہ آپ آگے نہ کرو. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ. That's a good thing. لیکن کئی دفعہ آپ اوور کر جاتے ہو پھر. تو پھر دیکھیں دین یو نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ بیلنس. میں نے لاسٹ سیشن میں But بھی you're کہا تھا, too young to know that. بٹ لاسٹ سیشن میں بھی میں نے یہ کہا تھا, بٹ ناؤ یو نو رائٹ, اینڈ دیٹس سم تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اوور کمپنسیٹ نہیں کرنا, انڈر بھی نہیں کرنا, بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز ویئر یو آر ایٹ. پہلے اپنے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں میں کیا فیل کر رہی ہوں, کیا کر رہی ہوں, اینڈ دین موو فارورڈ ود دیٹ. آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کیا مڈل گراؤنڈ ہے, میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ ایٹ دی ایکسپینس آف مائی سیلف. میں دوسروں کی چیزیں آئی وانٹ ٹیک کیئر آف دیم ایٹ دی ایکسپینس آف مائی سیلف, مائی ہیلتھ, مائی ویل بینگ. میرا خیال سے آگے اتنی باتیں ہم اس پہ کر سکتے ہیں, پر آج ہم یہیں پہ اسٹاپ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اب میں اگلے میں آپ سے پرٹیکولرلی کچھ ایسی چیزیں بچپن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں جس میں ابیوز بھی ہے, سیکشل. ہم ان پرٹیکولر انسیڈنٹس ٹراماز پہ بات کریں گے اگلے شو میں, وچ لیٹر ریفلیکٹ. مطلب بچے تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, انہی میں سے کوئی آگے جا کے نوبیل پرائز بھی لے لیتا ہے, انہی میں سے کوئی سیریل کلر بن جاتا ہے, انہی میں سے کوئی, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ راستہ کون چنتا ہے, یہ کیا اور کیوں ہوتا ہے. سو ویل ڈو دیٹ. اور آج I've learned so much, اور ابھی مجھے سیلف ریئلائزیشن جو آپ سے بات کر کے ہوئی ہے, I've never opened about these things on camera at least, even with anyone else. And بہت ہی زیادہ میں نے اپنے میاں سے بات کی ہوئی ہوگی, چند بیسٹ فرینڈ سے. I didn't know these things. Yeah. Because again اب جو میں پروڈکٹ ہوں وہ اتنا سپر کانفیڈنٹ لگتا ہے, وہ اتنا کوئی وہ لگتا ہے کہ میری ولنریبلٹیز لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. کہ who I am today was a process. Coming from such غربت, from nothing, today that at least پاکستان میں میری ایک پہچان تو ہے, اور چاہے لوگ مجھے پسند کریں یا نہ کریں, ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں بول دیتی ہوں.
یہ تو سب کو پتا یہ تو سب کو پتا ہے. So, but we are going to be looking at this in a very different manner. ٹھیک ہے, ہم post traumatic growth میں کہتے ہیں اس کو. ہم post traumatic disorder side پہ نہیں جا رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا and we are the victim of that. No, looking at ہم how to help بھائی, ہو گیا جو ہو گیا. How to help others, help yourself, help everyone کہ to get out of that. وہی جو trauma ہوتا ہے ہمیں growth کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور ہمیں obviously disorder and in the darkness بھی لے کے جا سکتا ہے. And then there are some special انسیڈنٹ جس پہ آپ کی ہر کوشش کے باوجود آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے یا بالکل کوشش کے بغیر کئی دفعہ اتنا اچیو کر لیتے ہو. یہ بھی لائف کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, بٹ نارملی آپ کے بیہیویئرس جو بات فیوچر میں ہوتے ہیں اس کی ہم نے نیہ پکڑنی ہے. سو آئی تھنک آج کا سیشن بہت زبردست ہوا ہے اور آڈینس اگر اس کو غور سے سنیں, اور یہ صرف ماؤں کے لیے نہیں ہے, یہ بچوں کے لیے بھی ہے, یہ بڑوں کے لیے بھی ہے, یہ باپوں کے لیے بھی ہے, یہ ساسوں کے لیے بھی, ماؤں کے لیے بھی ہے. سو یہ ہر انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ زندگی میں موسٹلی سب کے بچے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی آپ کی ایز انسان ان بچوں کی پرورش کرنا ہوتی ہے. اگر آپ اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں مت کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے تو کیسے کرنا ہے پہلے اس کا علم حاصل کریں. ہر زبان میں, ہر آسان سے آسان لفظوں میں, اگر آپ, اب تو سب کے ہاتھ میں فون ہے, یوٹیوب پہ وہ ٹاپک ڈال دیں, اردو میں بھی آ جائے گا, انگلش میں بھی آ جائے گا. لرن سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. اور میں اور ریزا مل کے یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو یہ نالج دے سکے کہ آپ کا دماغ کیوں, کیسے, کب, کیا کرتا ہے, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیں. سی یو سون, اور تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.